اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن مارنے اور پھر جلانے والا ہے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود السلام ہو تمام انبیاء رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، خطبہ مستونہ کے بعد سورہ ممتحنہ کی آیت کا ایک فقرہ میں نے آپ کو سنایا ہے. یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عبادات، ان کی ریاضت، ان کی محنت اور ان کی آزمائشوں کی یاد دلاتا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ہر انسان کے لیے ایک نمونہ ہے. ہر پہلو آپ کی زندگی کا معاشرے کے ہر فرد کے لیے ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کے پابند تھے وہ دعاؤں کے تھے. آپ ہر کام میں، ہر لمحہ، ہر وقت دعا سے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید خود کہتا ہے کہ میں آپ کی پکار کو سنتا ہوں. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. ایک مومن کے اندر اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے، ہوتا ہے کہ اس کے مشکلات میں، اس کی پریشانیوں میں، اس کی آزمائشوں میں دعا ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے. دعا بہت اہم چیز ہے. یہ دعائیں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی علامت ہے کہ بندہ مومن اللہ سے رجوع کر اپنے زندگی کے مقاصد میں، اپنی زندگی کے مصروفیات میں، مشغولیات میں اللہ تعالیٰ سے دراصل مدد مانگتا ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ثم اوحینا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پھر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید ولد بشر، آدم کی اولاد کے سردار ہیں. آپ کے اعزازات، آپ کے بہت سارے آپ کے مقامات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعزازات کے باوجود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں. کیوں؟ اس میں دراصل اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے. کیا نمونہ ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ نماز کی پابندی کی دعا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں
ہر ملت میں نماز کا تاکیدی حکم رہا، ہر ملت میں نماز کی تاکید کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے بار الہ مجھے نمازوں کو قائم کرنے والا بنا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا بنا، پڑھنے والا نہیں، قائم کرنے والا بنا۔ قائم کرنے کا مطلب نماز کے جو شروط ہیں، نماز کے جو اوقات ہیں، نماز کے جو آداب ہیں، نماز کے جو شرائط ہیں، نماز میں جو الہا، جو تضرع، جو عاجزی، جو انکساری ہے، ان سب کا مجموعہ ہے اقامت الصلاۃ۔ دوسری چیز آپ یہ دعا کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے بار الہ یہ نماز، یہ عبادت میری حد تک نہ ہو بلکہ میری اولاد، میری ذریت میں بھی یہ خوبی پیدا کر۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن نماز کو رواج دینے کی دن رات فکر کرتا ہے، ایک مومن نماز کو عام کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ وہ حدیث یاد کریں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مساجد میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ مسجد میں اذان کے بعد کسی آدمی سے کہوں کہ وہ اقامت کہے اور نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کی طرف چلا جاؤں جو اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، نماز کو حاضر نہیں ہوتے۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے گھروں کے ساتھ ان کو جلا ڈالوں۔ اللہ اکبر، اتنے سخت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ صحیح احادیث ہیں، بخاری شریف میں، مسلم میں، ہر حدیث کی کتاب میں حدیث ملتی ہے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے تعلق سے فرمایا کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے نماز ہے۔ نماز آج امت میں پابندی کی ضرورت ہے، نماز پڑھتے ہیں، اس سے انکار نہیں، پابندی، وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا بہت بڑا مجاہدہ آج کی مصروف دنیا میں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام معاشرے میں نماز کو قائم کرنے کی جو دعا کر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ نہ صرف میں اپنی نماز کی فکر کروں بلکہ اپنی اولاد، اپنے ماتحتین اور اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کروں۔ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں ہر چیز کے لیے ہمارے لیے ایک کیا ہے، پابندیاں ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں، لیکن نماز کے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ ہمارے گھروں کے اندر مفقود ہو رہا ہے۔ بچپن میں ہم اس وقت تک ہم کو کوئی چیز ملتی نہیں تھی ناشتے میں جب تک ہم کو فجر کی نماز ہم ادا نہ کریں، مغرب کے بعد جب تک سورہ واقعہ اور سورہ رحمان نہ پڑھے رات کا کھانا نہیں۔ یہ سب چیزیں دنیا میں بچوں کو پابند کرنے کے لیے دیندار ماں باپ اس بات کی فکر کرتے ہیں۔ جس طرح میں اپنی ذات کے لیے جیتا ہوں، ایک ذمہ دار باپ، ایک ذمہ دار گھر کا آدمی اپنی اولاد کی دین کی فکر کرے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے کہا نمونہ ہے۔ آگے بڑھ کر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی ہے۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں، بچپن سے لے کر آخری سانس تک اطاعت، فرما برداری اور اللہ کے احکام پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے والی ذات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے باوجود آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کیا پیاری دعا ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ مجھے، میری اولاد کو تیرا اطاعت گزار بندہ بنا۔ یہ میں اور میری اولاد تیرے اطاعت گزار بندے بنے۔ اطاعت جی میں آیا اطاعت کرے، جو جی میں نہیں آتا چھوڑ دے، نہیں۔ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اطاعت گزار بنا۔
اطاعت یہ سب سے اہم چیز ہے. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز مجھے سمجھ میں آتی نہیں آتی، وہ اس کے بحث نہیں ہے. اللہ نے کہا ایسا کرو کرو، بس اللہ کے نبی نے کہا ایسا کرنا کرنا ہے. وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، یہ بحث نہیں ہے. اطاعت کہتے ہیں جو چیز ہم نے سنی، جس چیز کا ہمیں حکم ملا اس پر من و ان چلنا، یہ اطاعت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بار اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو مسلمان بنا کے مطلب کیا ہے؟ اطاعت گزار بنا. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم وہ نبی ہیں جس نے امت کا نام مسلمان رکھا. مسلمان کے معنی اطاعت شار، اطاعت گزار، فرما بردار اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس دعا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں تو اپنی اولاد کو نہ بھولیں، اپنے ماتحتوں کو نہ بھولیں. جس طرح ہم دین پر چلنے کی پابندی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو دعاؤں میں شامل کریں. اے اللہ جس طرح تیری توفیق سے میں یہ نیک کام انجام دے رہا ہوں، اے اللہ میری اولاد کو بھی اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. ایک ذمہ دار باپ کی، ایک دیندار باپ کی یہ علامت ہے. ہم دنیا کی بہت ساری دولت اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں، پوزیشن مانگتے ہیں، عمر میں درازی مانگتے ہیں، تنخواہ میں اضافہ مانگتے ہیں، اچھی دلہن مانگتے ہیں بچے کے لیے، سب کچھ مانگتے ہیں. یہ بھی مانگنے کی ضرورت ہے. آج ابراہیم علیہ السلام یہ سبق مجھے آپ کو دے گئے کہ ایک ذمہ دار باپ اپنے بچوں کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں بے پرواہ اور لاجواب، یہ کیا ہے، لاپرواہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. دوسری اس دعا کا دوسرا پہلو یہ ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں مناسک سکھا. کیا مطلب؟ عبادت کا طریقہ بتا. مناسک کے معنی حج کے ہیں، مناسک کے معنی قربانی کے ہیں، مناسک کے معنی عبادت کے ہیں. اے اللہ مجھے عبادت کا طریقہ بتا. عبادت کا طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس طریقے سے عبادت کا حکم دیا ہے اس طریقے پر مجھے عبادت کی سعادت نصیب فرما. ایسا نہیں کہ آپ جیسے جی میں آئے وضو کریں، جیسا آپ کو اچھا لگے اس طرح سے نماز پڑھیں، پہلے رکوع کر لیں، پہلے سجدہ کر لیں، اس کے بعد قیام کریں. یہ نہیں. اللہ مجھے مناسک عبادت کا طریقہ تیرے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا کر. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سنت کتنی اہم چیز ہے. نبی کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، سنتوں پر عمل کرنا کتنا اہم ہے. یہی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. تیسرا پہلو دیکھیں اس دعا کا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر. ان عبادتوں میں، تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے جو چوک ہوئی ہے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تو مجھے معاف کر. ایک مومن عبادت کے بعد مغرور نہیں ہوتا. میں اتنی بڑی قربانی دے دیا، میرے گھر میں اتنے بکرے کٹے، میں 3 حج کر لیا، میں 4 عمرے کر لیا. کس کے واسطے کیا؟ اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ نے کہا اللہ کے بندو، نہ تمہاری قربانی کے خون، نہ تمہارے قربانی کے گوشت، نہ قربانی کے چمڑے اللہ تک پہنچتے ہیں. پہنچنے والی چیز تمہارا تقویٰ. تقویٰ کا مطلب یہاں پر تمہاری نیت، تمہارا یہ دل میں جو ارادہ ہے یہ اللہ کو پہنچنے والا ہے. آپ کتنے ہزار کلے، کتنے لاکھ کا جانور لیں، اس سے اللہ کو بحث نہیں ہے. ایک آدمی 1,500 کا حصہ لیتا ہے، محنت مشقت کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ اس قربانی کو میرے قبول کر لے اور میری پریشانیوں کو دور کر لے.
تو 1.5 लाख के जानवर के सामने ये 1,500 रुपये की कुर्बानी अल्लाह ताला को पसंद है। क्यों? इखलास है। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। हमारे दीन का असास, हमारे दीन का की बुनियादी इखलास है। इसलिए जो मोमिन इखलास के साथ इबादत करता है उसे एहसास रहता है कि मेरी इबादत में कोताही हो रही है, इताअत में मैं चूक रहा हूँ, मेरे अंदर इबादत का सही तरीक़ा मुझे नहीं आता। जब एक मोमिन के अंदर ये फ़िक्र पैदा हो जाए तो समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करता है और उसके दिल को अल्लाह ज़िंदा रखा है। इस वजह से उसके अंदर एक शूर पैदा होता है। और इब्राहिम की दुआ अलैहिस्सलाम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मोमिन को ये अकीदा दिया जा रहा है इस आयत में। याद रखो, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा दीन ये डायरेक्ट अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखता है। किसी कब्र के पास, किसी आलिम के पास, किसी मुर्शिद के पास जाकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े से बड़े गुनाह का एतराफ़ अल्लाह के दरबार में करें, शर्मिंदा हो, अल्लाह ताला के दरबार में 2 आंसू बहा दे, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का सबक। इनाबत के माने रुजू इल्लाह, इबादत में इखलास और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में तौबा इस्तिग़फ़ार, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का नमूना है। आगे देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से सूरह मुम्तहिना में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इज़ क़ाला इब्राहिम, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और उनके साथ रहने वालों ने कहा, इन्ना बुराउम मिम्मा ताबुदून, लोगों हम यानी मैं मुसलमान, मैं और मेरे साथी जितने भी हैं तुम्हारे शिरकिया कामों से बरी हुई, शिरकिया कामों से हम बेजार हैं। बरात का ऐलान, एक मोमिन शिर्क से बरात का ऐलान करना चाहिए, इतराफ़ करना चाहिए कि मेरी कौम के लोग क्या हो शिर्क जैसे गलाजत में पड़े हैं, मैं इनसे बेजार हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़कर देखिए, बचपन से लेकर आपकी बुढ़ापे तक ये सारे आपके, जब आपने तौहीद का सबक दुनिया को सिखाया, जब आपने लोगों के कानों में अल्लाह एक है का नारा डाला, तो आपके बाप, आपका माहौल, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, हुकूमत, सब आपके मुखालिफ बने। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम था अगर ये तौहीद आम हो जाए तो बादशाह ख़त्म, खबर परस्ती ख़त्म, सितारा परस्ती ख़त्म, बुत परस्ती ख़त्म, पीरी मुरीदी सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह ताला से रिश्ता हो जाएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को जब दावत दी तो बाप ने कहा बेटा बहुत हो चुकी तुम्हारी दावत, मुझे छोड़ दो वरना मैं संसार करके ख़त्म कर दूंगा। बाप से जवाब सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं गालिबन। आपने कहा अब्बा जान, आप जिसकी इबादत करते हैं, जुमा के बाद जिस कब्र के पास आप जाते हो, कहा अब्बा जान ना ये सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना नफ़ा देते हैं, ना नुकसान देते हैं, क्यों ऐसों के सामने अपने माथे को टेकते हो? अब्बा जान मेरी इताअत कीजिए। अल्फाज देखे, अब्बा जान, मेरे अब्बा, माय डियर डैडी, मेरी इत्तिबा कीजिए। मेरे पास अल्लाह ताला का पैगाम आया है। एक दाई को इस आयत में दर्स दिया गया, आपके पास हक कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पहाड़ क्यों ना हो दलाइल का, जुबान शाइस्ता रखो, जुबान मीठी रखो। क्या बेतरा ये बेतुबे बाजारी जुबान दावत में काम नहीं आएगी। आपको ठुड्डी पकड़कर समझाना पड़ेगा, वक्त आया तो उसके हाथ पकड़कर समझाना पड़ेगा। दावत ये मामूली चीज़ नहीं है। दावत मुसलमान बिरयानी की और रसम की 40वें की जब छिल्ले की दावत समझ गए। दावत एक बहुत अहम फरीज़ा है। इब्राहिम की ज़िंदगी सरापा दावत थी। आपने कहा
ابا جان آپ مجھے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، سلام علیک، سلامتی ہو ابا، اللہ تعالیٰ سے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ۔ کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ باپ کا بس نہیں چلا تو حکومت کے حوالے کیا معاملہ باپ کہ میرا بیٹا بتوں کو توڑتا ہے، بتوں کی توہین کرتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے بادشاہ وقت سے آپ نے چیلنج پیش کیا، میں ماننے تیار ہوں، تم کو بڑا ماننے تیار ہوں، بس ایک کام کر کے بتا دو، اس سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر بتا دو، میں اعتراف کر لوں گا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافر کہ ہاتھ سے طوطے اڑ گئے۔ یہ اسلام ہے، اسلام دلیل کی بنیاد پر چلتا ہے، آستھا کے نام پر نہیں چل سکتا۔ اسلام دلائل پر بحث کرتا ہے۔ سورج کو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ابراہیم توحید کو دلائل اور براہین کی بنیاد پر توحید کا راستہ اپنایا۔ ایک مومن جب فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو وہ کہتے تفکرون فی خلق السماوات والارض۔ امت محمدیہ کی شان قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ مومن آسمان کے تاروں کو دیکھتا ہے، پھر رات کی تاریکی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ رات، یہ تارے، یہ چاند، یہ کائنات تو نے جو بنایا بیکار نہیں ہے اللہ تو مجھے عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا۔ ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مومن ان ساری کائنات پر غور کر کے کہتا ہے اللہ ان سب کا خالق تو ہے، تو ہی مجھے ہدایت دے سکتا ہے، تو ہی مجھے نار جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہ اسوہ ہے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ آپ نے دیکھا دعوت کے نام پر جب آپ نے پیش کی تو قوم کی طرف سے کیا کہا کہ اوقدوا نارا، آگ جلاؤ، بڑا علاوہ جلایا گیا، کیا اس میں ڈال دو جہنم میں جائے، ختم ہو جائے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ سلام علیک، تم سب پر سلامتی ہو، میری بات تم سمجھ نہیں سکتے، میں جا رہا ہوں اس گھر کو چھوڑ کر، اس بستی کو چھوڑ کر، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، تمام رشتوں کو چھوڑ کر پہلے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی خاطر گھر دار چھوڑ کر چلے گئے۔ اس میں ایک مخلص داعی کو یہ پیغام دیا گیا جب تم اخلاص کے ساتھ دعوت پیش کرو گے تو یہ ہوگا۔ نبی محترم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، مکے والوں کو جب دعوت دینے لگے تو آپ کے رشتہ دار، باپ تو نہیں تھے، آپ کے رشتہ دار چچے جتنے تھے سب ایک دو چھوڑ کر سب آپ کے مخالف، ماحول مخالف، حکومت مخالف، ان سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کر دعوت کا کام کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ کے نبی ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم پر قدم، قدم با قدم ملت ابراہیمی کی آپ نے اتباع کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ امت ابراہیم علیہ السلام قوم سے باتیں سن کر ان کو سلامتی کی دعا دینے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے موقع پر فرشتوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی حکم دیجئے ہم پیس کر رکھ دیں گے، تو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب کے لیے نہیں بلکہ رحمت کے لیے بھیجا ہے، میں ان کی نسلوں سے رحمت کی امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلیں کیا ہوں گی؟ مومن بنیں گی۔ جنگ حنین میں دیکھتے ہیں جن کے باپ دادا اللہ کے نبی کو پتھر مار کر زخمی کیے تھے، ان کے پوتے، ان کے بیٹے چل کر حنین کی جنگ جیت گئے۔ یہ اسلام ہے دوستو، مسلمان یوں ہی ہم کو نہیں کہا گیا،
مسلمان کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے، مسلمان اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے نوجوانوں کو دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، بوڑھوں کو دیکھیے، عورتوں کو دیکھیے، بچے ان کے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ کب آئے گا؟ جب میرے اور آپ کے دل و دماغ میں توحید رچے گی، بسے گی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ جب پیدا ہوگا تو یہ سب قربانیاں معمولی سمجھیں گے ہم۔ آگے بڑھیے۔ ایک موقع آیا ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنے کا، آپ نے کیا دعا کی؟ ربی حب لی من الصالحین کہا۔ آج نوجوان جب بچے نہیں ہوتے تو قبروں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس کہاں کہاں سر پھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین۔ اولاد کی دعا مانگنا چاہیے، اولاد کی نہیں، صالح اولاد کی، نیک اولاد کی۔ اولاد نیک نہ ہو، صالح نہ ہو، قرآن کہتا ہے ہم نے کافروں کو بہت اولاد دی لیعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کی اولاد کو عذاب کا سبب بنائیں گے، یہ بچے نافرمان بنیں گے، یہ بچے پوکھریاں بنیں گے، یہ بچے پرکیاں بنیں گے، ماں باپ کے سر کو جھکانے کے قابل بنیں گے۔ اس لیے ایک مومن اولاد کی دعا کرتا ہے تو شرط لگاتا ہے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد دینا تیرا کام ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن مجھے نیک اولاد دے، صالح اولاد دے۔ کیوں صالح اولاد دے؟ کما کر کھانے کے لیے نہیں، بلکہ ابراہیم نے کہا یہ دعوت کا کام ایک نیک بچہ ہی آگے بڑھا سکتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے نیک بچوں کی علامت دیکھیے، جیسے باپ کے نیک خوبیاں ہوتی ہیں، نیک اولاد میں وہی خوبیاں منتقل ہوتی ہیں۔ ایک شر پسند باپ ہے تو بہت کم بچے شریر بنتے ہیں، لیکن باپ کی خوبیاں بچوں کے اندر آنا یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اولاد ہو گئی ہے، ایک باپ کی دعا ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو لگا کر رکھا ہے باپ کے ساتھ، جو اپنے بچے کے لیے ہم جو دعا کرتے ہیں فرشتہ آمین کہتا ہے، وہ دعا لکھی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا علی ابنائکم علی اولادکم، لوگو اپنے اولاد کے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بری دعائیں نہ کرو، کیونکہ وقت گھڑی قبولیت کی ہو اور تم دعا کریں اور مصیبت تم کو ہی جھیلنی پڑے گی۔ اس لیے دوستو قرآن مجید کا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قدم قدم پر دعائیں کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهَبْنَا لَهُ، ہم نے ابراہیم کی دعا کے مطابق ایک بردبار بیٹا ابراہیم کو عطا کیا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ باپ بیٹے کی زندگی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے باپ بیٹوں نے جو قربانی دی بے مثال، تاریخ میں درج ہے۔ قرآن میں 60 پر 2 مرتبہ ابراہیم کا نام آیا، 20 پر 2 صورتوں میں ابراہیم کا نام آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتً قانتً لہ، اللہ نے کہا ابراہیم ایک امت ہے، ابراہیم ایک امت ہے، ایسی امت جو ساری خوبیاں ایک بندے میں اللہ تعالیٰ سمو دیا تھا، اس لیے کہا امتً قانتہ۔ قانتہ کے معنی صرف امت نہیں، قانتہ اطاعت گزار، فرما بردار، مخلص، اللہ کے نام پر جھکنے والا۔ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا ابراہیم فرما برداری اختیار کرو، ہاں اللہ میں فرما بردار ہوں تیرے لیے۔ یہ دعائیں مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہیں کہ زندگی میں دعا کا بڑا کردار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ،
دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا گدا ہے، دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ دعائیں اچھی کریں، اللہ سے ضد کریں، اور جو بھی پریشانی ہے اللہ کے سامنے رکھیں۔ جیسے اللہ کے نبی ابراہیم نے دعا کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اللہ ہمیں کافروں کے لیے تخت مشق نہ بنا، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا۔ یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ میرے آپ کی پریشانیوں کو ضرور دور کرے گا۔ صرف قربانی کر کے حصے لے کر بکرے کاٹ کر کھانا کھلانا نہیں ہے۔ ابراہیم کی زندگی، جو ایثار، جو قربانی، جو تیاگ، آپ نے جو تپسیا کی، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں اصلاح لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ گھر میں ہم کو ذاتی طور پر نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم کو جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، صحت و عافیت سے رکھ، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفا عطا فرما، مرحومین کی بخشش فرما۔ جو بچے پڑھنے لکھنے میں لگے ہیں یا اللہ ان کے علم میں، ان کے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ جو بچے بھی بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگاری پر لگا۔ مولا ہماری تجارتوں میں، ہماری کمائیوں میں حلال رزق نصیب فرما اور خیر و برکت نصیب فرما۔ جوان بچیوں کو اچھے رشتے نصیب فرما، مرحومین کی بخشش فرما۔ جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب موت دے تو کلمہ طیبہ پر ہم کو موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔